بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم انسان پیدا فرمایا اور پھر مسلمان پیدا فرمایا، پھر اپنے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پھر ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ عورت جب ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور بالکل ایسے ہی سوچ بھی ہر انسان کی الگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ عورتیں غلطی یا نادانی میں ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ زنا کر بیٹھتی ہیں، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی ہے کہ آگے زندگی کتنی دشوار ہو سکتی ہے، کیونکہ جب کوئی عورت ایک سے زیادہ مرد کا جسم دیکھ لیتی ہے تو وہ عورت بے شرم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی پھر ایک مرد سے خوش نہیں ہوتی، کیونکہ عورت پر آزاد خیال ہو جاتی ہے۔ ایسے عورت کا پھر ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، وہ ایک مرد سے لڑتی ہے تو دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ ایسی عورتوں کو ہدایت دے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت اور مرد دونوں کے لیے زنا یعنی نکاح کے بغیر جنسی تعلق سختی سے حرام ہے، چاہے وہ ایک فرد کے ساتھ ہو یا ایک سے زیادہ فرد کے ساتھ۔ قرآن حدیث میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ عورت اگر ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ زنا کرے، نمبر 1 یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں زنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اسلام میں کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور عورت یا مرد جو اس میں ملوث ہو وہ سہو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حدود کا نفاذ۔ اگر اسلامی ریاست میں کوئی عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک سے زیادہ مردوں سے جسمانی تعلق قائم کرے اور یہ ثابت ہو جائے، مثلا 4 چشمدید گواہوں سے، تو اس پر حد رجم سنسار کرنا نافذ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 نسل اور نسب کا فساد۔ ایک سے زیادہ مردوں سے ہم بستری کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کا نسب واضح نہ رہے، جو اسلامی معاشرت میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 4 اخلاقی اور سماجی اثرات۔ یہ عمل نہ صرف انفرادی طور پر گناہ ہے بلکہ معاشرتی بگاڑ، خاندان کے نظام کی تباہی اور معاشرے میں بے حیائی کی فروغ کا سبب بھی بنتا ہے۔ توبہ کا دروازہ۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد اس گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ خلوص دل سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے باز رہے اور نیک عمل اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے،
اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔